جب یزید ظلم و زیادتی کا طوفان بپا کرنا چاہتا تھا تو اسے کس چیز پر ناز تھا؟ اسے اس چیز پر ناز تھا کہ اقتدار اس کے پاس ہے، افراد اس کے پاس ہیں، دولت اس کے پاس بے پناہ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بڑی تعداد نے یزید کی بیعت کو قبول کر لیا تھا۔ تو ایک بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں، میں 3-4 چیزوں کی اصلاح کرنا چاہوں گا۔ خاص طور پر گناہ کرنے کے باوجود اگر اللہ عز و جل دولت عطا فرمائے، توجہ سے سنیے گا، گناہ کرنے کے باوجود، رات و دن اللہ کی نافرمانی کے باوجود اللہ خوشحالی عطا کرے تو ڈرنا شروع کر دو کہ ان قریب اللہ غفلت میں ہماری پکڑ کر دے گا۔ اسی طریقے سے اللہ اگر اقتدار عطا فرمائے اور اقتدار کے نشے میں چور ہو کر اگر کمزوروں پر ظلم اور زیادتی کا سلسلہ جاری ہو جائے اور اس کے بعد بھی ہمیں کوئی فرق نہ پڑے، یعنی ہم بیمار نہ ہو، ہمیں کوئی تکلیف نہ آئے، تب بھی اللہ سے ڈریں کہ ایک بڑی پکڑ کے سلسلے میں اللہ عز و جل مہلت دے رہا ہے۔ شہرت کی بلندی پر پہنچ جائیں، مقبولیت کے آفاق کو چھونے لگیں، اور اس کے بعد اس کا استعمال گناہوں کے اندر یا اللہ کی نافرمانی میں کرنے لگ جائیں، اور یہ تصور کریں کہ اب ہمارا کیا، ہم کو تو دنیا آنکھوں پہ بٹھا رہی ہے، تو سمجھ لینا جرم کرنے کے باوجود بھی یہ سب مل رہا ہو تو یہ اللہ عز و جل کی طرف سے ڈھیل ہے اور اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر ہے جو بڑے پیمانے پر وہ پکڑنا چاہتا ہے۔ اور تاریخ گواہ ہے، یزید زیادہ دنوں تک زندہ نہ رہ سکا، 39 سال کی عمر کے اندر موت کی وادیوں سے گزر گیا، لیکن تعیشات اور اقتدار کے نشے میں وہ اتنا چور تھا کہ ذہن میں ایک ہی بات تھی، میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں۔ اور ابن زیاد اور یزید کے پیروکاروں نے اور اس کے آبان و انصار نے بھی یہ سوچا کہ جب یزید ہمارے ساتھ ہے تو ہم جو چاہیں کریں۔ تو جب اس قسم کا معاملہ آئے تو اللہ کب پکڑتا ہے، ایسا نہیں کہ بس آپ ہوش میں ہو اور پکڑ لیں، نہیں، اللہ نے اپنے پکڑ کا انداز بتایا، اپنی پکڑ کا طریقہ بتایا۔ اللہ فرماتا ہے افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، یعنی سب سے پہلے وہ گناہ کرنے والے کی ڈائریکٹ پکڑ نہیں کرتا، ظلم کرنے والے کی ڈائریکٹ پکڑ نہیں کرتا، اس کو ہوش و حواس میں ہو اور اس کی پکڑ نہیں کرتا، بلکہ دو ذکر آیا، ایک رات کا ذکر آیا اور ایک دن کا ذکر آیا۔ اور رات کا ذکر کس طریقے سے، افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، کہ جب وہ رات کو بھرپور نیند کے اندر آنے کے بعد غافل ہو جاتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ نیند غفلت ہی کا نام ہے، کہ نیند آئی اور آدمی غافل ہو گیا، اسے کسی چیز کی خبر نہیں۔ اسی لیے چوریاں رات کو ہوتی ہیں کہ آدمی سویا ہو تو کچھ بھی اٹھا کے لے کر کے جاؤ، پتہ نہیں چلتا۔ تو آدمی جب سویا ہوتا ہے تب وہ غافل ہوتا ہے، اور اس نے سونے سے پہلے اپنے کل کے کئی منصوبے بنا لیے ہوتے ہیں۔ جب وہ رات کی نیند کے اندر غفلت کا شکار ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے وہ تو یہ سوچتا ہے کل صبح اٹھ کر کے میں یہ کروں گا، لیکن اسے خبر ہی نہیں ہوتی کہ وہ اٹھنے والا ہی نہیں ہے، ہمارا عذاب تو رات ہی کو آ کر اس کو پکڑ لے گا۔ اللہ عز و جل جس کو پکڑنا ہوتا ہے، توجہ چاہوں گا، جس کو پکڑنا ہوتا ہے، ظالم کو، گنہگار کو، پاپی کو، ستانے والوں کو، زیادتی کرنے والوں کو، تو پہلے ان کو مہلت دیتا ہے۔ کب تک مہلت دیتا ہے آپ جانتے ہیں؟ وہ اپنی مستی میں ایک دم آ جاتا ہے، ارے اب تو میں ہی میں ہوں اور تو کوئی ہے ہی نہیں، میرا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے، میرے پاس دولت کا انبار لگا ہوا ہے، اور وہ ساری چیزیں دیکھ کر، دولت، سورسز، تعلقات، پہنچ، ان ساری چیزوں کو دیکھ کر وہ بالکل جرم کے اندر اور ظلم کے اندر ڈوب جاتا ہے، اور اسی میں وہ مستی میں رہتا ہے۔ تب جا کر اللہ عز و جل کی پکڑ ہوتی ہے۔ تو یہ جملہ زندگی پر یاد رکھنا، اگر پاپ کرنے کے بعد، ظلم کرنے کے بعد، زیادتی کرنے کے بعد بھی اگر ہمیں کوئی تکلیف نہیں آتی تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم حق پر ہیں اور اللہ ہم پر مہربان ہے، نہیں، قرآن کہتا ہے یہ تمہارے لیے ایک بڑی پکڑ کی تیاری چل رہی ہے، یہ بڑی پکڑ کی تیاری ہے، یہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہے۔ تو جس طریقے سے رات کو بندہ غفلت میں ہوتا ہے، ایسے ہی قرآن نے کہا افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون،
اب امین اہل القری ان یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون، اور بستی والے دن کو کھیل کود میں لگے رہتے ہیں، اور جب وہ بالکل کھیل کود میں یا تجارت میں یا کسی اور کام کے اندر یا ناجائز کام کے اندر جب مصروف ہوتے ہیں، مگن ہوتے ہیں، تب اللہ فرماتے میرا عذاب آ کر اچانک ان کو پکڑ لیتا ہے۔ یہ اس کے عذاب کی پوزیشن ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا افامنوا مکر اللہ، کیا اللہ کی خفیہ تدبیر سے نڈر ہو گئے؟ ہم اپنے بارے میں، کل کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے کل کے بارے میں کہ ہمارا کیا ہوگا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ میں نے کئی ایسی اموات دیکھی ہیں کہ جن کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ بندہ کل مر جائے گا یا تھوڑی دیر بعد مر جائے گا، لیکن موت واقع ہو گئی۔ اور میں نے بہت سارے کورونا کے زمانے میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو کورونا سے پہلے کے دور کے اندر لوگوں کو زکات دیتے تھے، لیکن کورونا کے پیریڈ کے اندر اپنے گھر کے اخراجات کے لیے لوگوں کے دروازوں کو دستک دیتے اور لوگوں سے اپلیکیشن اور ریکویسٹ کرتے ہوئے نظر آئے۔ اللہ کی خفیہ تدبیر سے کوئی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، آزمائش غریبی میں زیادہ نہیں ہے، یہ جملہ یاد رکھیے گا۔ آزمائش پریشانی میں زیادہ نہیں ہے، آزمائش مالداری میں، خوشحالی میں، شہرت میں، اقتدار میں، اس میں آزمائش سب سے زیادہ ہے۔ اس لیے کہ غریبی کے اندر آدمی کے بہکنے کے امکانات کم ہوتے ہیں، مالداری کے اندر بہکنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، اس میں زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دستور عطا فرمایا، ایک قانون عطا فرمایا کہ جب زمین پر اللہ عز و جل تمہیں کوئی رتبہ عطا کرے تو تمہیں کرنا کیا ہے؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم بڑے ہو گئے نا، تو اب چھوٹوں پر شفقت کرو، اور چھوٹوں سے کہا کہ تم بڑے کی تعظیم کرو۔ اور میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، تاریخ کے اندر کسی ولی کو اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ کسی ولی نے کسی کمزور پر کبھی ظلم کیا ہو۔ ہر ولی نے کمزور کو اٹھایا ہے، کمزور کو گرایا نہیں ہے۔ اور ان کا اتنا بڑا تعلق، آج کے دور کے انسان کا تعلق تو کسی منسٹر سے ہوگا، ولی کا تعلق تو براہ راست خدا سے ہوا کرتا ہے، لیکن اس تعلقات کا بھی کبھی وہ ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتے، ہمیشہ گرتوں کو انہوں نے اٹھایا ہے، کبھی کمزوروں پر ظلم نہیں کیا، کبھی ظلم نہیں کیا۔ یزید نشے میں چور تھا، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ابن زیاد اور شمر نشے میں چور تھے کہ ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن میرے کریم کو جب انتقام لینا ہوا تو وہ نشے میں مست تھے اور ان کو مارا گیا، ان کو ہلاک کیا گیا، ان کو تباہ کیا گیا۔ اللہ کی خفیہ تدبیر، اس کی ہمارے سلسلے میں کیا پلاننگ ہے ہم کو کچھ نہیں معلوم، کچھ نہیں معلوم۔ اور اللہ والے اللہ کی خفیہ تدبیر سے اتنے ڈرتے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور کون نہیں ڈرتا اللہ کی خفیہ تدبیر سے؟ تو قرآن کہتا ہے جو گھاٹے والا ہے، جو نقصان والا ہے، جو خسارہ اٹھانے والا ہے، وہ اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے نہیں ڈرتا۔ اسی لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خلق قرآن کے مسئلے پر امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کہا گیا اور امام احمد ابن حنبل اپنے موقف پر قائم رہے اور خلق قرآن کے مسئلے کے اندر بادشاہ وقت سے خلیفہ وقت سے الجھ گئے، ان کو سزائیں دی گئیں، لیکن کہا کہ آپ کے موقف سے ہٹ جائیے، لیکن امام احمد ابن حنبل نے تکلیفیں برداشت کی، پریشانیاں برداشت کی، کوڑوں کے زخم برداشت کیے، لیکن اپنے موقف سے نہیں ہٹے۔ تو امام احمد ابن حنبل کو ہٹانے کے لیے ان کے پاس دولت کا انبار بھیجا گیا، لیجئے آپ اپنی ضرورتوں کو پوری کیجئے اور اپنے موقف سے ہٹ جائیے۔ تب امام احمد ابن حنبل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور انہوں نے کہا خدا کی قسم یہ امتحان جو ہے نا، یہ اس امتحان سے بڑا ہے جو کوڑوں والا امتحان ہے، اس سے بڑا امتحان یہ ہے، اس لیے کہ دولت ایسی چیز ہے کہ اس کے آگے آدمی سرنڈر ہو جاتا ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بچو۔ اللہ دے تو آپ یاد رکھیں گناہ نہ کرو، اللہ اقتدار دے کمزوروں پر ظلم نہ کرو۔ اللہ دے، آپ خود دیکھیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والوں نے ستایا تھا، سرکار ہجرت فرما گئے، مکہ چھوڑ کر مدینے چلے گئے، صحابہ کے مکانات مکے والوں نے لے لیے، سارے کاروبار کو قبضے میں کر لیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح مکہ بن کر مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک اپنی سواری پر جھکی ہوئی تھی، یعنی شہر میں فاتح بن کر، کامیاب بن کر کے ستانے والوں کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو سینہ تان کر کے نہیں، گردن جھکا کر کے جا رہے ہیں۔ سب کو ڈر تھا کہ اب تو ہم سے بدلہ لیا جائے گا، لیکن مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے برجستہ فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ یہ ہے سمجھنے کی چیز۔ یقیناً آپ سنیں گے یزید کا یہ انجام ہوا، ابن زیاد کا یہ انجام ہوا، شمر کا یہ انجام ہوا، وہ ایسے مرے ویسے مرے، لیکن سمجھنا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اللہ ہلاک کرنے کے لیے کون سا طریقہ اپناتا ہے اور کب وہ ہلاک کرتا ہے، جسے سمجھنا بے پناہ ضروری ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم ہمیشہ روتے رہتے، ہمیشہ روتے رہتے۔ جبریل معصوم، جن سے گناہ ہونا محال،
اور پھر سید الملائکہ، سارے فرشتوں کی اپنی جگہ پر شان ہے، لیکن جبریل کی شان کیا ہے؟ تو جبریل ہی کو امین کہا جاتا ہے، باقی کسی فرشتے کو امین نہیں کہا جاتا۔ امین کا لقب حضرت جبریل کے لیے ہے۔ کیوں؟ اللہ نے ان کو قرآن دیا حضور کو پیش کرنے کے لیے، تو جیسا دیا ویسا ہی لا کر کے انہوں نے پیش کیا، اس میں کوئی خیانت کچھ ملاوٹ نہیں کی، تو اللہ عز و جل کی طرف سے ان کو امین کا لقب مل گیا۔ یہ بڑے امانت دار ہیں، کچھ اس کے اندر تبدیل، اتنے بڑے سید الملائکہ، لیکن روتے تھے، ہمیشہ روتے تھے۔ پوچھا گیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے جبریل کیوں رو رہے ہو؟ تو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب سے جہنم کو اللہ نے پیدا کیا ہے تب سے اس کے خوف کی وجہ سے رو رہا ہوں کہ پتہ نہیں کون سی ایسی غلطی ہو جائے جس کی وجہ سے اللہ عز و جل کے میں عتاب کا شکار ہو جاؤں۔ اس لیے توجہ چاہوں گا، اس لیے کہ میں نے ابلیس کا حشر دیکھا ہے، اس نے اتنے سجدے کیے تھے کہ زمین پر رائے کا دانہ رکھنے جتنی جگہ بھی نہیں تھی، ہر جگہ اس نے سجدے کیے تھے، لیکن ایک غلطی کی وجہ سے اللہ عز و جل نے قیامت تک کے لیے اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال دیا۔ تو کوئی عبادت کر کے بھی غرور نہ کرے، پتہ نہیں کون سی خطا ہو جائے اور پروردگار جل جلالہ گرفت میں لے لے۔ تو مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے ہمیشہ ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارے بارے میں اللہ کی انٹرنل پلاننگ کیا ہوگی، ہمیں نہیں معلوم۔ ہم مزے لیتے رہتے ہیں، ہم مست رہتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ اس کی پکڑ کس طریقے سے ہو، اس لیے اس کی خفیہ تدبیر سے ہمیشہ بچتے رہنا چاہیے، ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ کب خاص طور پر؟ تو اس وقت ڈرو جب اللہ بہت کچھ عطا کر دے، تب ڈرو کہ پتہ نہیں یہ عطا کرنے اللہ عز و جل کی کوئی حکمت تو نہیں ہے، کہیں ہم سے کوئی چک تو نہیں ہو گئی کہ وہ دے کر کے ہمیں آزما رہا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ ہاں، اگر اس نے دیا ہے اور کمزوروں پر ظلم بھی نہیں ہو رہا، کمزوروں کی خیر خواہی ہو رہی ہے، پیسے کا استعمال حرام کام میں نہیں ہو رہا، ناجائز کام میں نہیں ہو رہا، جائز کاموں کے اندر ہو رہا ہے، تو پھر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں بھی پسند کر لیا اور تمہارے مال کو بھی پسند کر لیا۔ پھر یہ سمجھ لو۔ تو آج مجھے سمجھانا یہ کہ اللہ پکڑتا کب ہے، یہ دو چیزیں مجھے سمجھانی تھی کہ آدمی جب غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، ایک دم مست ہوتا ہے، تب وہ پکڑتا ہے، اور کبھی اس کی پکڑ رات کے وقت ہوتی ہے اور کبھی اس کی پکڑ دن کے وقت ہوتی ہے۔ ہر آدمی کو جب کوئی مقام ملے تو اسے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ مجھ سے کوئی کسی پر زیادتی نہ ہو جائے۔